منور رانا کا حقیقی نام سید منور علی ہے۔ وہ 26 نومبر 1952 عیسوی کو اتر پردیش کے مردم خیز خطے رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید انور علی اور والدہ کا نام عائشہ خاتون ہے۔ منور رانا نے اپنی ابتدائی تعلیم شعیب ودیالیہ اور گورنمنٹ انٹر کالج رائے بریلی سے حاصل کی۔ اس کے آگے کی تعلیم کے لیے انہیں لکھنؤ بھیج دیا گیا، جہاں ان کا داخلہ سینٹ جانس ہائی اسکول میں ہوا۔ قیام لکھنؤ کے دوران انہوں نے وہاں کے روایتی ماحول سے اپنی زبان و بیان کی بنیادیں پختہ کی۔ اس کے بعد ان کے والد نے جو روزگار کے پیش نظر کلکتہ منتقل ہو گئے تھے، انہیں 1968 عیسوی میں کلکتہ بلا لیا، جہاں انہوں نے محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول سے ہائر سیکنڈری کی تعلیم مکمل کی اور گریجویشن کی ڈگری کے لیے کلکتہ ہی کے امیش چندرا کالج میں BCom کے لیے داخلہ لیا۔ منور رانا کی ادبی شخصیت کو پروان چڑھانے میں لکھنؤ کے ماحول کے علاوہ خاص طور پر ان کے ادب نواز دادا مرحوم سید صادق علی کا گہرا اثر رہا، جو ان سے عہد طفلی میں دوسروں کی غزلیں باقاعدہ پڑھوایا کرتے تھے تاکہ ادب میں ان کی دلچسپی بڑھے اور انہیں تحریک ملے، جس نے آگے چل کر حقیقت کا روپ دھار لیا۔ زمانے طالب علمی سے ہی فلم اور شاعری ان کی کمزوری رہی۔ پہل وہ شاعری سے ازحد متاثر تھے، لیکن عہد شباب میں اپنے مزاج کی ناہمواری کے باعث ان کی آنکھیں فلم کی مصنوعی چمک دمک سے چکا چوند ہو گئی، لہٰذا وہ فلم کی طرف مائل ہو گئے اور فلم سے وابستگی کی ٹھان لی، جس کی شروعات انہوں نے فلمی اداکاروں کی آوازوں کی نقالی سے کی۔ اس عمل میں منور رانا کئی فلمی اداکاروں کی آوازیں نقل کرنے میں ماہر ہو گئے، لیکن فلمی اسٹار شتروگھن سنہا کی آواز کی نقل اس حد تک کرنے لگے کہ حقیقت کا گمان ہونے لگا اور انہیں کلکتہ کا شتروگھن سنہا بھی کہا جانے لگا۔ انہی دنوں منور رانا نے کچھ افسانے اور منی کہانیاں بھی لکھی جو کئی مقامی اخباروں میں شائع ہوئی۔ چونکہ ان کے سر پر فلم کا آسیب سوار تھا، لہٰذا وہ ڈراموں کی طرف راغب ہو گئے۔ اس طرح 1971 عیسوی میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ جے بنگلہ دیش کلکتہ کے ہومیوپیتھی کالج میں منعقدہ سہ لسانی ڈرامہ مقابلے کے لیے نہ صرف تحریر کیا بلکہ اس کی ہدایت کاری بھی انجام دی اور جسے انعام یافتہ بھی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرتھوی راج اور آغا حشر کاشمیری کے کئی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ بالخصوص سجن کمار کی زیر ہدایت آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ آنکھ کا نشہ میں بینی پرساد کے مرکزی کردار میں ان کی اداکاری اتنی پسند کی گئی کہ اس ڈرامے کے کئی کامیاب شوز منعقد کیے گئے۔ بالآخر انہوں نے فلم اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر جوگندر کی ایک فلم گیتا اور قرآن کے لیے کہانی لکھ کر ہی دم لیا، جس کا ٹائٹل اندراج بھی ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ فلم نہ بن سکی۔ اس ناکامی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے سر سے فلم کا آسیب ہی اتر گیا اور وہ مغربی بنگال کی تاریخ شاعری کے زندہ روایت کا مستحکم عزم لے کر میدان شاعری میں آ گئے اور اس فن میں غزل کو انہوں نے اپنا وسیلہ اظہار بنایا۔ گلستان شاعری میں سید منور علی نے خود کو 1969 یا 70 میں قلبی واردات، احساسات اور جذبات کی چنگاری سے منور علی آتش بن کر متعارف کرایا۔ اس طرح میدان شعر و سخن کے ابتدائی دنوں میں وہ پروفیسر اعزاز افضل کے حلقہ تلمذ میں شامل ہو گئے اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنی شعلہ بیانی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہر چند کے انہوں نے اپنی عمر کے 16ویں سال میں پہلی نظم کہی، جو محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول کے مجلے میں چھپی، لیکن بحیثیت شاعر ان کی پہلی تخلیق 1972 عیسوی میں منور علی آتش کے نام سے کلکتہ کے ایک معیاری رسالہ ماہ نامہ شہود میں شائع ہوئی۔ آگے چل کر منور رانا نے نازش پرتاپ گڑھی اور راز الہ آبادی کے مشوروں سے اپنا تخلص بدلا اور منور علی شاداں بن کر غزلیں کہنے لگے۔ بعد ازاں انہوں نے جب والی آسی سے شرف تلمذ حاصل کیا تو ان کے مشورے سے 1977 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر اپنا تخلص بدلا اور منور رانا بن گئے۔ اس طرح سید منور علی کو منور علی آتش سے منور علی شاداں اور پھر منور رانا بننے تک پورے 9 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس مدت میں انہوں نے مشق سخن جاری رکھی اور اپنی فکر کی پرواز کو اوج کمال تک پہنچایا۔
منور رانا کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ جس موضوع کو اپنے اشعار کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اسے بڑی دلیری اور برجستگی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اظہار خیال کے لیے اپنی غزلوں کے الفاظ و بیان میں ملمہ سازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ اپنی زندگی کے تجربات، حادثات اور عصر حاضر کے مشاہدات کو نہایت سلیقے اور جرأت مندی سے قارئین و سامعین تک اپنے اشعار کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ شاید یہی خصوصیت ان کی کامیاب شاعری کی ضامن ہے۔ منور رانا کی شاعری کے عمیق مطالعے سے یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری مقدس رشتوں کی پاکیزگی اور احترام سے عبارت ہے۔ دنیا کے تمام رشتوں میں ماں کے رشتے کو نہایت مقدس اور پاکیزہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ منور رانا کا بھی اس رشتہ عظیم سے نہ صرف دلی لگاؤ ہے بلکہ گہری انسیت بھی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ محبت کے جذبوں کا اظہار آسان نہیں ہوتا، لیکن منور رانا نے اس جذبے کا بھی خوب اظہار کیا ہے اور ہر ممکن موقع پر ماں کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے اپنے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ منور رانا نے جس کثرت سے اپنی شاعری میں لفظ ماں کا استعمال کیا ہے ان کے معاصر شعراء میں کسی اور نے نہیں کیا۔ شاعری کے علاوہ منور رانا کی ایک بڑی خصوصیت ان کی تیکھی، دھاردار، لطیف اور دل پذیر اور رواں دواں نثر نگاری بھی ہے۔ وہ اپنی خداداد شعری صلاحیتوں کی طرح نثر لکھنے پر بھی ید طولہ رکھنے والے ایسے قلمکار ہیں جو انشائیہ اور خاکہ نگاری کے میدان میں بھی اپنے ہم عصر لکھنے والوں سے کہیں آگے ہیں۔ ان کے انشائیوں کے مجموعے بغیر نقشے کا مکان، سفید جنگلی کبوتر اور خاکوں کا مجموعہ چہرے یاد رہتے ہیں اردو نثری ادب میں کبھی فراموش نہ کی جانے والی تخلیقات ہیں۔ منور رانا کئی اہم اداروں سے وابستہ رہے اور مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے۔ منور رانا کے اردو شعری مجموعے: نیم کا پھول، کہو ذل الہی سے، منور رانا کی 100 غزلیں، گھر اکیلا ہوگا، ماں، جنگلی پھول، نئے موسم کے پھول، مہاجر نامہ، قطرن میرے خوابوں کی۔ منور رانا کے ہندی شعری مجموعے: غزل گاؤں، پیپل چھاؤں، مور پاؤں، سب اس کے لیے، نیم کے پھول، بدن سرائے، گھر اکیلا ہوگا، ماں، شادابہ، سخن سرائے۔ منور رانا کی نثری تصانیف: بغیر نقشے کا مکان، سفید جنگلی کبوتر، چہرے یاد رہتے ہیں۔ منور رانا کو بہت سارے اعزازات بھی ملے۔ منور رانا 14 جنوری 2024 کو 71 سال کی عمر میں گلے کے کینسر سے انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔